نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ذی قدر ناظرین، جی ٹی وی کی خصوصی نشریات رمض رمضان میں آپ سے مخاطب ہوں محمد اعجاز ملک۔ اللہ جل مجدہ کا صد بار شکر کہ ہم اس وقت ماہ رمضان میں سانس لے رہے ہیں۔ عبادات تو ساری اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، مگر روزے سے اللہ کو محبت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اس کی جزا تو رب ہی دیتا ہے۔ ہر عبادت کی اللہ نے ایک جزا رکھی، ایک اجر رکھا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، کسی کے بدلے جنت ہے، کسی کے بدلے اجر و ثواب ہے، حور و غلمہ ہے، راحت ہے، خوشی ہے، ایوری تھنگ۔ اللہ رب العزت عبادت کرنے والے کو خالی نہیں بھیجتا، عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر آپ سن کے حیران ہوں گے کہ نماز، جہاد، حج سب کچھ اپنی جگہ پہ، روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا جہاد اللہ کے لیے نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ کے لیے نہیں کرتا وہ ریاکار ہے، اور ریا شرک کا حصہ ہے۔ اسے شرک خفی کہتے ہیں۔ جو دنیا کو دکھانے کے لیے حج کرے، روزہ رکھے، جو دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، یہ ریا ہے جس سے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اس کو شرک کا حصہ قرار دیا ہے جو بندے کو دین سے دور لے جاتا ہے۔ مومن تو ہے وہی جو ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا دوں گا۔ سو باقی جزائیں کون دیتا ہے؟ باقی جزائیں بھی اللہ دیتا ہے، مگر اس میں اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، باقی عبادتوں کے بدلے جنتیں دوں گا، باقی عبادتوں کے بدلے راحت دوں گا، باقی عبادتوں کے بدلے حور و غلمات دوں گا، باقی عبادتوں کے بدلے دنیا کی نعمتیں دوں گا۔ مگر اے روزہ دار، تو روزہ رکھ، روزے کے بدلے میں تیرا ہو جاؤں گا۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا راز ہے جو بندے اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ جب تک بندہ اپنے منہ سے نہ بتائے میں روزہ دار ہوں، کسی کو کیا پتا کہ یہ رکھ کے آیا ہے یا نہیں ہے۔ روزہ صرف رب جانتا ہے کہ میرا بندہ روزہ دار ہے، یہ سحری کو اٹھا، اس نے سحری کی اور یہ ابھی تک روزے پر قائم ہے۔ سو روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک راز ہے جس کو رب جانتا ہے۔ اب جو خالصتاً للہیت اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے بدلے اسے رب مل جاتا ہے۔ سو روزہ وہ راز ہے جو اس کو پا گیا، وہ رب کا ہو گیا، رب اس کا ہو گیا۔ سو یہ جو للہیت اور خلوص کی دولت ہے، اس کو حدیث شریف میں ایمان اور احتساب کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی روزے کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس بندے نے بھی تم میں سے روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی تم میں سے جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اسے پورا کیا۔ یہ امام بخاری روایت اس کو فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دولت کہ فقط ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اگر ایمان اور احتساب نکال دیں تو روزہ صرف بھوک رہ جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا رمضان اور اتنی بڑی پریکٹس صرف بھوک پیاس کے لیے دی گئی ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور احتساب کا نام ہے مکمل پرہیزگاری۔ نہ کھانا نہ پینا یہ روزے کا ایک جز ہے۔ مکمل پرہیزگاری ہو تو وہ روزہ وہ ہوتا ہے جس کے بدلے رب ملتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، شراب، نشہ، جوا، بدنظری، زنا، فتنہ پروری، دھوکہ، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جھگڑا، گالی، ہر چیز سے پرہیز۔ آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، ان اعضاء کو بندہ گناہ سے باز رکھے تب روزہ فائدہ دیتا ہے۔ اور صرف
حصول جنت کا فائدہ نہیں، حصول ثواب کا فائدہ نہیں. کوئی اس طرح کا روزہ رکھے پھر اس کا فائدہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا میں اس کا ہو جاتا ہوں. آپ نے لفظوں پر غور کیا ہے کہ رب چاہتا ہے کہ جیسے بندہ دنیا میں گیا تھا نا، پیدا ہوا تھا، جس طرح اس وقت یہ معصوم تھا، یہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو 12 گھنٹے اگر بچے کی طرح رکھتا ہے تو رب بھی پھر اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح ماں بچے سے محبت کرتی ہے. تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے رکنے کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1903. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں برا قول نہ چھوڑ سکے اور برا عمل نہ چھوڑ سکے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے پیا. اللہ کو اس کی حاجت نہیں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمام رذائل کو تو چھوڑ دے. اور ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع، کہ کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. ورب قائم، اور کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں لیس لہ من قیام الا السحر، سوائے جاگنے کے اسے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو بندہ بھوکا پیاسا بھی رہے، سحری کو اٹھے، افطاری کو اٹھے اور اس کو ضائع کر دے، کیا فائدہ اس بات کا؟ سو اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک کے سارا دن سو کے گزارنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اپنے آپ کو مکمل طور پر رب کے حوالے کرنے میں ہے. مجھے مرحوم محمد اشفاق کی بہت خوبصورت بات یاد آ گئی. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. فرماتے ہیں دوران طالب علمی فارن میں ان کے ساتھ جاپان کا ایک طالب علم تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ روزہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. سو یہ بھوک پیاس. بھوک پیاس؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے. اشفاق صاحب فرماتے، انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں. اشفاق احمد صاحب آپ نے سنا ہوگا، زاویہ بڑا معروف پروگرام تھا ان کو، بڑے مفکر تھے، بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے جاپانی اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ ہم ان دنوں جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ہم ساری چیزوں کو چھوڑتے ہیں. اس نے کہا اچھا پھر تو بڑے مزے ہیں. کیوں؟ یہ جھوٹ، دھوکہ، دل توڑنا ہم پر تو سارا سال پابندی ہے، ہم تو سارا سال نہیں کرتے، اور مسلمان صرف 1 ماہ میں. تو فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی ہم اللہ بزور ہم سے رمضان میں کراتا ہے. تو رب چاہتا یہ ہے کہ جس طرح رمضان میں تم خیال رکھتے ہو اپنی زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ساری طبیعت کا، سال بھر اسی طرح رکھو. اگر بندہ سال بھر رمضان کی طرح گزارے تو اللہ اسے اپنا دوست اور ولی بنا دیتا ہے. جزاکم اللہ خیر.